لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اور نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا معزز دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعائے خالق کائنات
میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا ماہ مبارک آنے والا ہے اور مومنوں کی خوشیاں اپنے عروج پر پہنچنے والی ہیں، اور اسی لحاظ سے میں نے اس آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا۔ دعائے خالق کائنات ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد صحیح معنوں میں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ نے وعدہ لیا، کن سے وعدہ لیا؟ فرمایا نبیوں سے وعدہ لیا۔ لَمَا آتَيْتُكُمْ، جب میں تم کو عطا کروں، من کتاب و حکمہ، کتاب اور حکمت، جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا فرماؤں، ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس آئے، کون آئے؟ رسول، ایک رسول آئے، مصدق لما معکم، فرمایا جو کچھ میں نے تم کو عطا فرمایا ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، فرمایا تم اس پر ضرور ایمان لے آنا۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور تم ضرور اس کی مدد کرنا، تم اس پر ایمان بھی لے آنا، تم اس کی مدد بھی کرنا۔ اب جب رب تعالیٰ نے یہ بات کہہ لی نا تو پھر رب تعالیٰ نے اب ان تمام سے پوچھا، فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اب میں نے تم کو یہ بات بتا دی ہے، اب تم بتاؤ کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا ہے؟ اب سارے بولے قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے بولے جی مولا جو تو نے ہمیں فرمایا ہم نے اس کا اقرار کر لیا۔ اب رب تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے اقرار کر لیا ہے نا تو قَالَ فَاشْهَدُوا، تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ جب نبی ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے، رب تعالیٰ نے پھر بھی بات کو ختم نہ کیا، رب تعالیٰ نے فرمایا تم ہو گئے ہو؟ جی اللہ ہو گئے ہیں۔ فرمایا فَاشْهَدُوا، سنو میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو گیا ہوں۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو گیا ہوں، میں بھی گواہوں میں سے ہو گیا ہوں۔ یا اللہ تو کیوں گواہ ہو رہا ہے؟ تیرے نبی جو گواہ ہو گئے ہیں۔ رب تعالیٰ بتانا چاہتا ہے جس کو کائنات کے اندر مبعوث فرمانے والا ہونا وہ کوئی عام نہیں ہے، کائنات والوں کو پتہ چل جائے جس کی گواہیاں خود خدا دے رہا ہے وہ کتنی عظمتوں اور شانوں کا مالک ہوگا۔ پھر بات پھر بھی ختم نہ ہوئی، رب تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، فرمایا پھر اس کے بعد جو پھر جائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو فرمایا وہ نافرمانوں میں سے شمار ہوگا۔ یہ آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے، اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ بندہ اس پہ اچھے طریقے سے گفتگو کر پائے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو مختصر سی بات کریں گے اسی پہ، انہی چند الفاظ کو سمجھیں گے۔ دعائے خالق کائنات ہمارے علم کے اندر، عمل کے اندر اضافہ فرمائے۔ اور وہ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ آپ بات تھوڑی سن لیں لیکن اس پہ عمل زیادہ کر لیں تو یہ آپ کے لیے راہ نجات کا سبب ہے۔ بات تھوڑی بھی ہو لیکن سمجھ آ جائے تو پھر سبحان اللہ۔ جس بندے کو 8-10 گھنٹے تقریر سننے کے بعد بھی کچھ سمجھ نہ آئے وہ تقریر ہی کیا تقریر،
اور جس کو چند منٹوں کے اندر کچھ سمجھ آ جائے وہی تو تقریر ہے، اور جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام چند گھنٹوں کے اندر سمجھ نہ آئے وہ کیا پیغام ہے، اور جو پیغام چند لمحوں کے اندر سمجھ آ جائے وہی تو پیغام ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس آیہ مبارکہ کے اندر رب تعالیٰ نے نعت بیان کیا ہے۔ آپ بھی نعتیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نعتیں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے ثناخواں، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے بزرگان دین نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں بیان کی۔ ہر بندہ اپنی پہنچ کے مطابق حضور کی نعت بیان کرتا ہے، جس کی جتنی پہنچ ہوتی ہے وہ اتنی حضور کی شان بیان کرتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے۔ کبھی حضور کی شان بیان کرنے والا کوئی نعت خواں ہوتا ہے، کبھی حضور کی شان کرنے والا کوئی نعت خواں ہوتا ہے، کبھی حضور کی شان بیان کرنے والا کوئی عالم ہوتا ہے، اور کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والا کوئی عالم ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیں، جس کی نعت بیان کرنے والا خود خالق کائنات ہے، اس کی نعت کا کیا عالم ہوگا؟ اور پھر جس کی نعت کو بیان کرنے والا خود قرآن ہے، اس کی نعت کا کیا عالم ہوگا؟ جس کی نعت کو بیان کرنے والا قرآن ہو، بھلا اس جیسی نعت کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اور اس لیے پھر غیرت کی دنیا کا بابا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بولا، آپ فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن تو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا تیری نعتوں کی شان کا اندازہ کیا ہوگا، اور تیری نعتوں کا مقام کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جس کی نعت کو بیان کرنے والا خود خدا ہے اور خود قرآن ہے، اس کی نعت کو تو کیا بیان کر سکتا ہے؟ جس کی نعت کو بیان کرنے والا خود خدا ہو، قرآن نعت بیان کرنے والا ہو، ہم جیسے ان کی نعت کو کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آپ فرماتے ہیں جن کے نعت بیان کرنے والا خود قرآن ہو، خود خالق کائنات ہو، رضا پھر تو ان کی کیا شان بیان کرے گا؟ اور پھر میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سارا قرآن جو ہے وہ حضور کی نعت ہے، سارا قرآن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ بھئی تم قرآن کی نعتوں کو ترتیب دو، تم قرآن کی نعتوں کو ترتیب دو، اور پھر مجھے بتاؤ کہ سب سے اعلیٰ نعت کون سی ہے؟ اور مجھ سے سوال ہونا کہ تو بتا، تو مدثر رضوی یہی بات کہے گا کہ یا اللہ ساریاں قرآن دے وچ جنیاں بھی حضور دیاں نعتاں بیان ہوئی ہیں ساریاں براؤ برا، ساری بڑی شان والے ہیں، لیکن یا اللہ جو تو نے اس آیہ مقدسہ کے اندر اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا ہے نا، اس نعت کا مقابلہ کوئی اور نعت کر ہی نہیں سکتی ہے۔
رب تعالیٰ پوچھے وہ نعت کون سی ہے، تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کروں گا، یہی آیت دہراؤں گا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ رب تعالیٰ ہم سے پوچھے بتاؤ کیا نعت بیان کی ہے، یا اللہ یہ نعت سب سے افضل والا ہے، ساری نعتیں بڑی ہیں حضور کی شان والی، ساری بڑی شان والی، پر جو نعت شریف یہ ہے یا اللہ یہ بڑے کمال کی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، ہم نے وعدہ لیا، کن سے وعدہ لیا؟ فرمایا نبیوں سے وعدہ لیا، من کتاب و حکمہ، جب تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس میرا رسول آ جائے۔ اب عالم میثاق کے اندر یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، کہاں پہ جی؟ عالم میثاق کے اندر یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے، اور وہاں پر جتنے بھی بلائے گئے ہیں وہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے سارے ہی نبیوں کو وہاں پر بلایا ہوا ہے۔ جلسہ کس کا ہے؟ عظمت مصطفیٰ کا۔ بیان کرنے والا کون ہے؟ خود خالق کائنات۔ سننے والے کون ہیں؟ سارے انبیاء کرام، سارے انبیاء کرام، اور جس کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے امام الانبیاء۔ تعریف کرنے والا خدا ہے، سننے والے انبیاء کرام ہیں، اور جس کی تعریف کو بیان کیا جا رہا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ معلوم ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظمت کا، رفعت کا جلسہ کرنا یہ سنت خدا ہے، اور اس کو سننا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اس لیے آج سنی جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب سے وفا کرتے ہوئے اللہ کی سنت کو بھی ادا کرتا ہے اور انبیاء کرام کی سنت کو بھی ادا کرتا ہے۔ ہم یہاں پر جمعے کے دن اکٹھے ہوتے ہیں سارے کے سارے، یہ بھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا جلسہ ہے، اور یہاں پر لوگ کہتے ہیں جلسہ کرنا بدعت ہے، جلسہ کرنا شرک ہے۔ میں نے کہا جلسہ کرنا بدعت شرک نہیں ہے، جلسہ کرنا تو سنت خدا ہے اور سنت انبیاء ہے۔ یہاں جلسہ ہو رہا ہے، دیکھنے والے نبی ہیں، اور قیامت کے دن ایک جلوس بھی نکلے گا، قیامت کے دن ایک جلوس بھی نکلنا ہے جس کے دولہ امام الانبیاء ہوں گے، جس جلوس کے دولہ امام الانبیاء ہوں گے، پیچھے سارے انبیاء کرام ہوں گے، اور اس کے پیچھے اولیاء کرام ہوں گے، اس کے پیچھے منکرین عظمت مصطفیٰ ہوں گے، ابو جہل بھی ہوگا، ابو لہب بھی ہوگا، یہ سارے ہوں گے۔ تب وہ بھی ہوں گے جو کہتے ہوں گے او جلوس نکالنا تو شرک ہے، جلوس نکالنا تو بدعت ہے، تو وہاں پر کہہ رہے ہوں گے محمد مصطفیٰ کے غلام، ارے بھائی جلوس نکالنا بدعت ہے، آج اس جلوس کے اندر شامل کیوں ہوئے ہو؟ آج بھی اس سے نکل جاؤ نا، جلوس نکالنا تو بدعت ہے۔ تب وہاں کہیں گے نا 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 پتہ نہیں تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوس نکالنا جائز ہے۔ میں نے کہا تب ماننا ہے، کیوں نہ ہو آج ہی مان لے، تب جو مان رہا ہے اس سے بہتر نہیں ہے کہ آج مان لے۔ قرآن پاک فرماتا ہے، قرآن پاک کے اندر بیان ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ ہوں گے اور لوگ یوں نہ اپنے ہاتھوں کے اوپر دانت دبا رہے ہوں گے، یوں کاٹ رہے ہوں گے اپنے ہاتھوں کو، یوں کاٹ رہے ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا کیوں کاٹ رہے ہو، آج کیا بات ہے؟ وہ پھر کہیں گے یہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک کے اندر
وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا آج کیوں اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کاش ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے۔ یہ سورہ فرقان ہے اور آیا نمبر جو ہے وہ 27 ہے، 27 نمبر آیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اس دن جو ہوگے نا وہ یوں اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، ہاتھوں کو کاٹنا ہے، تب یوں کاٹنا ہے، بہتر نہیں ہے آج ہی مان لے، بہتر نہیں ہے آج ہی حضور کو مان لے، تب جو اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہیں آج کچیچیاں وڈنیاں تو پھر اینج آپ کا سوکھا ہونا وہ تو مننا، تو پھر آج موقع نہیں، اللہ نے ساتھ دیتے نے، اللہ نے جناب اینا مال دیتا، اللہ نے جناب انہیں نعمتیں دیتیاں کندے صدقے مصطفیٰ کے صدقے، تو جن کے صدقے سارا کچھ ملا ہے، کیوں نہ ہوئے آج ہی مصطفیٰ کو مانا لگیے تاکہ کل قیامت دے ہوئی مصطفیٰ دی بارگاہ وچ بھی سرخرو ہو جائے، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ بھی سرخرو ہو جائے۔ پھر اعلیٰ حضرت میں تو نہیں بولے جڑے فرما دے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج موقع ہے حضور کو منا لو، آج حضور مان گئے قیامت کا دن تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانے، ساری زندگی جلوس کو بدعت 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 کہہ کر پکارتا رہا، میں نے جس نبی کے صدقے اللہ نے تجھے کائنات کے اندر بھیجا اسی نبی پہ ہی حملے کرنے لگ گیا ہے، اس نبی کی شان پہ ہی بھونکنے لگ گیا ہے، تو اتنا بے لگام ہو گیا ہے، تجھے عظمت مصطفیٰ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو کائنات کے اندر یہاں دنیا کے اندر کہتا ہے مصطفیٰ کا جلسہ کرنا اور مصطفیٰ کا جلوس نکالنا بدعت ہے، میں قرآن سے تجھے دکھا سکتا ہوں عظمت مصطفیٰ کا جلسہ کرنا بھی کوئی عام نہیں ہے بلکہ سنت خدا ہے اور سنت انبیاء کرام ہے۔ تو اس سے پتہ چلا بریلوی جو 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکالتے ہیں وہ کوئی شرک و بدعت نہیں کرتے بلکہ اپنے رب تعالیٰ کی سنت کو ادا کرتے ہیں، وہ اپنے رب تعالیٰ کی سنت کو ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم تو ہیں ہی محبت والے۔ شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم تو خدا کو مانتے ہی اس لیے من خدا را بائیں جہت شناختم کہ او رب محمد است، آپ فرماتے ہم تو خدا کو مانتے ہی اس لیے ہے کہ وہ محمد کا رب ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ جب سب کچھ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا پھر ہم نے بھی اپنی گردنوں کو مصطفیٰ کے قدموں میں یوں جھکا دیا، اس لیے تو اللہ حضرت بولے آپ فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، میرا رب ارشاد فرما رہے ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس آ جائے کال آ جائے، میرا رب الفت فرماتا ہے رسول مصدق لما معکم، فرمایا ایک رسول آئے گا وہ تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا، ایک رسول آئے گا وہ تمہاری تصدیق کرنے والا آئے گا۔ اچھا یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج ہم پہ کہتے ہیں نہیں تم یا رسول اللہ پکارتے ہو، پتہ نہیں چلتا پتہ نہیں تم کون سے رسول کو پکار رہے ہو، حالانکہ 313 رسول ہیں، جب تم یا رسول اللہ پکارتے ہو اب ان 313 میں سے کون سے پکار رہے ہو یہ تو کوئی تخصیص نہیں ہے نا،
بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بھئی 313 رسول ہیں تو تسی جدو آندے یا رسول اللہ تو ہون کے آپ پتا 313 وچوں کیڑے نو سدے پئے ہو؟ نام ہی سمجھ آوے سبحان اللہ آگ چھڈی کرو. بھئی 313 رسولاں وچوں یا رسول اللہ آگ دیتا، پتہ نہیں تسی کیڑے رسول نو بلا رہے ہو. میں کہ رب تعالیٰ نے یا آدم آکھا، یا عیسیٰ آکھا، یا موسیٰ آکھا، یا یوسف آکھا، لیکن رب تعالیٰ نے آدم محبوب نو قرآن دے وچ ایک جگہ بھی نہیں آکھا یا محمد یا احمد. جب بھی اللہ نے اپنے محبوب کو پکارا ہے تو کسی لقب سے پکارا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر والضحیٰ. رب تعالیٰ نے جب بھی پکارا نام لے کر نہیں، لقب سے پکارا، نام لے کر نہیں لقب سے پکارا. وہ کہتے ہیں پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تم کون سے رسول کو پکار رہے ہو؟ میں نے کہا یہی تو رولا ہے نا، تیرا عقیدہ یہ ایڈا کچا ہے، تینوں اجے اے یقین نہیں پکار کنوں رہا ہے. میں کہا چلو اسی اے آکھ لینے ہیں، تیری گل مان لینے ہیں بھئی اے نہیں پتا کیڑے نو پکارا جا رہا ہے، لیکن جنوں پکارا جا رہا ہے وہ تو ویکھدا پیا نا کنوں پکارا جا رہا ہے. جنوں اسی پکار رہے ہیں وہ تو سانوں ویکھ رہا ہے نا کہ کنوں پکار رہے ہیں. اللہ حضرت فرماتے ہیں فریاد جو کرے امتی حال دار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ہر بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ہاں جو غلاموں سے بے خبر ہو وہ آقا کون سا ہے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم کو پہچانتے بھی ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے میری امت یوں ہے رائی کے دانے کے برابر، میں سبھی کو دیکھ رہا ہوں. آج ان دے ہاتھ دے ایک دانا ہوئے وہ سارا نو ویکھ نہیں رہا ہوں، انہوں ویکھ رہا تسلی دے نال. میں کہا تیرا ویکھنا ہو رہے ساڈا ویکھنا ہو رہے. تسی اور میں تانوں تھوڑی اور وڈی مثال دے کے سمجھاواں. ملک پاکستان ہے، ملک پاکستان دے اندر میں بھی رہنا ہے تسی بھی رہندے ہو، لیکن جیڑی اتھارٹی یا جیڑا جناب ایک لیول اور طاقت ایک ڈاکٹر دے کول ہوندی ہے نا وہ کسی اور کول نہیں ہوندی. اپنے شعبے دے لحاظ نال مثال دے طور تے ساڈے ڈاکٹر صاحب ساڈے کولوں ہی بیٹھے نہیں نا آدھا ہی نام لے لینے ہیں فاسٹ رکھو گیا نا. پھر ڈاکٹر صاحب ہے نا ہونے آدھے ہسپتال دے عمر جناب وڈے ہیڈ تو انہاں دے تھلے جیتا بھی عملہ ہوئے انہاں دے سامنے لکا ہویا تو کوئی نہیں نا لکا ہویا. جڑا ہوندا ہے جناب مستری موٹر سائیکلاں دا انجن سیدھا کردا ہے، انہوں یہ نہیں پتہ ہوندا بھی اے موٹر سائیکل دے وچ کتے پرزے جڑا انجن کھول رہے ہوندا کوئی نہیں پتہ ہوندا. میرے رنگے کسی اڑالی دے ہتھے دے صاف دے میں تو کباڑا ہی کرنا ہے. ڈاکٹر ہے وہ اپنی ڈاکٹری سدھی کر سی، انجینئر ہے وہ اپنی انجینئرنگ سدھی کر سی، اگر جناب کوئی وہ ویلڈنگ کرانا ہے تو ویلڈنگ سدھی کر سی، ان کا شعبہ ہے وہ اپنے شعبے کے وچ ماہر ہے. عالم ہے وہ لوگوں کی اصلاح کر سی، امام ہے وہ جناب اپنے طور تے لوگوں کی اصلاح کر سی. ہر بندہ جڑا ہے اپنے اپنے شعبے کے لحاظ نال ماہر ہوندا ہے، انہوں اپنے شعبے کا پتہ ہوندا اندے وچ کی ہے. تو میں کہا یہ تو دنیا دا بندہ ہے تو انہوں اتنا پتہ ہے بھی میرے شعبے دے وچ آ چیز انج ہے آ چیز انج ہے. تسی انج اکھاں نوٹ کے وینو آکھو آکھری انہوں بخار ہے تو ڈاکٹر انج ویکھ کے آکھے فلاں ٹیکا لا چھڈ. تسی مستری کول جاؤ موٹر سائیکل والے کول کہو جناب میرا موٹر سائیکل کک مارنا تو سٹارٹ نہیں ہوتا، وہاں سے تو پلگ کھول وچ چیک شیک کر صفائی مار سیٹ ہو جاسی. اکھاں نوٹ کے دس دے گا کیوں؟ انہوں پتہ ہے اندے کولوں علم ہے، اس پڑھا ہے اس جانا ہے. تو میں کہا جنہوں دنیا دے وچ کوئی علم سکھاوے اکھی نوٹ کے آدھیاں گلاں دس چھڑ جائے تو جنہوں سکھاون والا خود خالق کے کائنات ہوئے، جنہوں سکھاون والا خود خالق کے کائنات ہوئے، دسواں اندے تو کوئی چیز لکی ہو جائے گی، اندے تو کوئی چیز چھپی ہو جائے گی. تو میں کہا جدو اسی پکارنے نا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو درود و سلام دے نظرانے پیش کرنے اے ممکن ہی نہیں ہے جس نبی نو پکار رہے ہیں اس نبی نو خبر نہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑے کو رسول ہو سی کرنا کیا جی مصدق کل ما معکم،
تسی انہاں دی تصدیق کرنی ہے۔ عظمت مصطفیٰ دا جلسہ ہو رہا ہے، تاکہ کی جا رہا ہے؟ آوے تواڈے کول تو تسی اندیاں تعریفاں بھی بیان کرنیاں، تصدیقاں بھی وہ تواڈیاں کرے گا، پھر جناب وہ تو سانو شانہ عطا فرمائے گا۔ جلسہ مصطفیٰ دا ہے، پہرے دار کنہاں نوں بنایا جا رہا ہے؟ انبیاء کرام نوں۔ سبحان اللہ، کیا جلسہ ہے! ویاڑی دے اندر نا، ویاڑی دے اندر ایک جلسہ ہویا تو مولانا ضیاء اللہ بڑے مناظر اسلام سن، بڑے اللہ دے ولی سن۔ اے عظمت مصطفیٰ دا پرچار، پھر دیکھو مصطفیٰ کرم کے تا فرما دے رہے، آئی جائے لوگ مصطفیٰ کا جب میلاد منا رہے ہیں، مصطفیٰ کا جلسہ منائے، وہ دیکھو جی گھر کے اندر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، وہ دیکھو جی محفل سجائی جا رہی ہے، ان کے پاس زیادہ مال ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ تک گل بن دی انہیں تک پہنچا چھڑ دے۔ میں کہتا تینوں کی پتہ عظمت مصطفیٰ دے پہرہ داران دی شان کی ہے؟ سنو جی، پھر ہوگے بھی بندہ ڈاکو تو پھر رب تعالیٰ کرم کہتا فرماتا ہے۔ سنو جلسہ ہے اتھے تو اتھے 80% قادیانی رہندے ہیں اس چاک دے وچ، ویاڑی دی گل ہے۔ تو انہاں جڑے جلسہ کران والے ہیں نا، انہاں نے کہا جناب اگر اتھے تسی عظمت مصطفیٰ دا جلسہ کرایا نا تو پھر کان کھول کے سن لو، ایک نو بھی نہیں چھڑاں گے، سارے مسلمانوں نوں مار دیاں گے۔ تہاڈی 20% باتی ہے، اسی تے 80% رہنے ہیں، یہاں سے ایک بندہ بھی نہیں بچے گا۔ اگر عزت چاہتے ہو تو اپنے جلسے کو ختم کر دو۔ مولانا ضیاء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ میرے پاس پیغام آ گیا، جب میرے پاس پیغام آیا تو میں وہاں پر پہنچ گیا جس جگہ پر بتایا ہوا تھا۔ جب میں اس جگہ پر پہنچا تو جو ہی وہ مجھے لینے کے لیے آئے، انہوں نے آگے سے نذرانہ پیش کیا، حضور یہ ہماری طرف سے نذرانہ قبول کریں اور آپ چلے جائیں، ہم نے جلسہ نہیں کرانا، ہم نے اپنا جلسہ کینسل کر دیا ہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی ہوا کیا ہے، میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، تم کہتے ہو جلسہ ہونا نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہم یہاں پر رہتے ہیں، یہاں پر 80% قادیانی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہاں پر عظمت مصطفیٰ کا جلسہ نہیں ہوگا، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کو نقصان ہو، ہمیں وہ بعد میں نقصان پہنچائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، عظمت مصطفیٰ کا جلسہ یہ تو ہو کر ہی رہے گا، یہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ یہ ابھی چند دن پہلے 2-3 ہفتے پہلے ڈارا والا کے اندر ہم گئے تھے، رات کے 12 بج چکے تھے اور وہ لوگ کہہ رہے تھے یہاں جلسہ نہیں ہوگا، وہاں پر پولیس اتنی جناب طرح کوئی ادھر کھڑا ہے کہ یہاں جلسہ جو ہوگا وہ بڑا ہی نقصان ہو جائے گا، یہاں پر خون خرابہ ہو جائے گا۔ لیکن جنہوں نے جلسہ کرا انہوں نے کہا جلسہ ہو کر ہی رہنا، پھر وہاں جلسہ ہوا، پھر پولیس نے وہاں پر مدد کی اور وہ کھڑے رہے۔ یہ ہے مصطفیٰ کی عظمت کا جلسہ، یہ تو کوئی روکنے سے نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا جناب یہ جلسہ نہیں ہوگا، آپ نے فرمایا ہوگا۔ انہوں نے کہا مولانا تسی تو تقریر کرتے نکل جانا ہے تو پچھو پھاستا سی جانا ہے، تسی آنا پھر پتہ نہیں کدوں، تو اسی تو رہنا ہی ہے، سارے بچے ہیں، سارا کچھ ہے، تو تسی تو چلے جا سو پھاستا سا جاواں گے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ جلسہ نہیں ہوگا تو ہم کہتے ہیں یہاں پر جلسہ ہوگا۔ انہوں نے کہا جی پھر کریں گے کیا؟ آپ نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ یہاں پر کوئی بڑا رہتا ہے؟ بڑا؟ انہوں نے کہا جی رہتا ہے۔ فرمایا کون؟ انہوں نے کہا ایک نورا نامی ڈاکو ہے، وہ یہاں پر رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا نورا اور وہ بھی ڈاکو؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ اب نورے ڈاکو کے پاس مولانا صاحب جا رہے ہیں، اب نورے ڈاکو کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، نورے ڈاکو دیکھ کر ان کو کہتے ہیں مولانا آج ہمارے گھر کے اندر کیسے آنا ہوا؟ ہم ڈاکو لوگ ہیں، یہاں پر مولویوں کا کوئی کام نہیں ہے، آپ جانا ہے تو کسی مسجد کے اندر جاؤ، آپ نے جانا ہے تو کسی مدرسے کے اندر جاؤ، طالب علموں کو پڑھاؤ، مسجد کے اندر امامت کراؤ، آپ کا ڈاکو کے پاس کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا بندہ خدا تو ڈاکو ضرور ہے لیکن میری بات سن، تو محمد کا غلام بھی تو ہے، تو ڈاکو ہے لیکن محمد کا غلام بھی تو ہے نا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہوں، حضور کا غلام ہوں۔ آپ نے فرمایا یہاں پر کچھ لوگ ہیں وہ عظمت مصطفیٰ کا جلسہ نہیں ہونے دے رہے، تیرے پاس بڑی طاقت ہے، لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں، تو چل ہمارے ساتھ، چل وہاں پر کھڑا ہو کر عظمت مصطفیٰ کے جلسے کا پہرے دار مان اور جلسہ کرا۔ اس نے کہا جی ہوں تو ڈاکو، بڑا گناہ گار ہوں، لیکن بات عظمت مصطفیٰ کی آ گئی ہے، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی جن کے نام پہ کھاتا رہا ہوں، آج ان کی نام پہ پہرا دینے کا وقت آ گیا اور میں باہر نہ ہوں۔ حضور آپ فرماتے ہیں چلیں آپ جلسہ کریں، میں وہاں پر پہرے دار بن کر کھڑا ہوں گا۔
وہاں پر جلسہ ہوا، مولانا صاحب نے 3 گھنٹے تقریر کی۔ 3 گھنٹے تقریر کرنے کے بعد جب آپ واپس پلٹے گھر کو گئے، جلسہ ہوا اور نورے نے اعلان کر دیا کہ اگر تم نے کسی ایک بھی مسلمان کو نقصان پہنچایا تو یاد رکھ لینا تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ اب میں جو بات کرنے والا تھا کہ عظمت مصطفیٰ کا جلسہ جو کرتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے، جو مقام کیا ہوتا ہے، سنے نہیں، اب وہ مقام آ گیا۔ اب چاند دن گزر گئے، چاند دن گزرنے کے بعد وہی نورا ڈاکو مولانا ضیاء اللہ صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ جب وہاں پر پہنچا تو داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پر امامہ سجا ہوا ہے، بڑا ہی باادب طریقے کے ساتھ مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں وہاڑی سے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ وہی نورا ڈاکو جو پہلے داڑھی نہیں تھی، سر کے اوپر کپڑا ہی نہیں تھا، اب داڑھی بھی، سر کے اوپر امامہ بھی۔ آپ نے فرمایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت سے لوگ وہاں سے آئے ہوئے ہیں، آپ بھی آ گئے ہو، سبحان اللہ، بڑی بات ہے۔ اب اتنی بات کی، آپ وہاں سے نکل گئے گھر کی طرف۔ نورے نے کہا مولانا صاحب نے لگتا ہے میں نے پہچانیا نہیں ہے۔ آپ گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر ہے، فرمایا تینوں تے ملا تو سی تو پھر آ گیا ہے۔ فرمایا حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا کون ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور میں وہی نورا ڈاکو ہوں جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت کا جلسہ تھا، عظمت مصطفیٰ کا جلسہ تھا تو پہرے دار بن کے کھڑا ہوا تھا۔ فرمایا تو نورا ہے؟ جی حضور میں نورا ہوں، اور داڑھی امامہ شریف، سبحان اللہ، تیرے سر کے اوپر امامہ بھی آ گیا، داڑھی بھی رکھ لی؟ جی حضور رکھ لی۔ فرمایا مجھے پہلے بات بتا ہوا کیا تھا، یہ تبدیلی کیسے آئی ہے یہ تو بتا۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ میرے پاس آئے، آپ نے کہا یہاں عظمت مصطفیٰ کا جلسہ قادیانی نہیں ہونے دے رہے، تو آپ چلے وہاں پر جلسے کا پہرا دیں اور وہاں پر کھڑے ہو کر جلسہ کروائے۔ میں وہاں پر آپ کے پاس آیا، جلسہ کروایا، آپ گھر کو چلے گئے، میں اپنے گھر گیا، ادھر میری آنکھ لگی ہے اور مقدر کا ستارہ چمک اٹھا، میری آنکھ لگی اور مقدر کا ستارہ چمک اٹھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، ایک نورانی چہرے والا آ کر مجھے کہتا ہے نوریا تینوں مبارک ہوگے، تو ساڑی عزت دا پہرے دار بنے ہیں، اسی تینوں بشارت دینے ہیں، تو جنت دا حقدار بن گیا ہے، تو ساڑا غلام بھی بن گیا ہے، تو جنت دا حقدار بھی بن گیا ہے۔ میں عرض کیتی کریمہ ہو کون؟ ابو جواب ملیا نوریا پہلے تو ڈاکو سے، چور سے، بدماش سے، پر ہن کان کھول کے سن لے، میں محمد مصطفیٰ آج تو بات تو ڈاکو نہیں ہے بلکہ تو محمد دا غلام ہے۔ عرض کردے نے حضور آئے میرے خواب وچ، پھر حضور نے کرم فرمایا، حضور نے جدو فرمایا نا تو میرا غلام ہے، تو میں عرض کیتی حضور تسا اتنا کرم فرما دیو، اگر تواڈے جلسے دا میں محافظ بن جاواں تو تسی آ کے جنتا دیا بشارتاں دیندے ہو۔ یا رسول اللہ آج تو میں وعدہ کرنا ایندا تو بعد ڈاکا نہیں ماراں گا بلکہ ہر گلی چوک دے وچ کھڑا ہو کے تواڈی عظمت مصطفیٰ دے نعرے گاواں گا۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ کی شان۔ آج بھی اپنے گھروں کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کریں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا جلسہ منائیں، قسم رب ذوالجلال کی۔ آپ کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، ان کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ آپ کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، ان کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ اگلی بات یہیں سے اگلے جمعے پہ کریں گے۔ دعائیں خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔